دوستو آج کا وظیفہ صرف 21 بار پڑھ لو، 21 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائے گا، جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے اس بابرکت دن میں آپ کے لیے ایسا عمل لے کر آیا ہوں کہ اس عمل سے اللہ کے فضل و کرم سے تقدیر ایسے بدلے گی کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، آج اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح پڑھ کر دیکھو، سارا دن غیب سے پیسے ملتے رہیں گے۔ یقین صرف وہی لوگ کریں گے جو اس کو پڑھ کر خود دیکھیں گے۔ دوستو، اس وظیفے سے آپ کو بے پناہ دولت ملے گی، آپ کے تمام مسئلے حل ہوں گے۔ اللہ پاک کی ذات بہت نوازنے والی ہے، اللہ پاک کی ذات رحیم ہے، رحم فرماتی ہے۔ انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم پر بہت رحمت کرے گی۔ ناظرین، ایک حدیث پاک سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نیکیاں اور برائیاں لکھنے کا حکم دیا، اس طرح کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس سے پوری نیکی شمار کر لیتا ہے، اور جو شخص نیکی کا ارادہ کر کے اس پر عمل کرے اس کے حساب میں ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں بلکہ 700 نیکیاں اور اس سے بھی زیادہ لکھ دی جاتی ہیں۔ اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے اور برائی کو عمل میں نہ لا سکے اللہ کے خوف سے یا کسی اور وجہ سے تو اللہ کے ہاں اس کے حساب میں پوری نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جو شخص برائی کا ارادہ کر کے اس کو عمل میں بھی لائے تو صرف ایک برائی لکھ دی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کی خطائیں معاف کرتا ہے، نیک کاموں پر زیادہ ثواب دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کوئی ایک نیکی لاتا ہے اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو کوئی ایک برائی لاتا ہے اس پر بس ایک ہی برائی کا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا۔ دوستو، یہ قرآن پاک کی ایک آیت سورۃ الانعام میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، بس اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائیں گے، آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ ناظرین، ایک اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔ لیکن ان میں سے 100 رحمتیں خاص ہیں، اور ان 100 رحمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت انسانوں، چوپاؤں اور زہریلے جانوروں کو دی ہے۔ اس رحمت کے سبب آپس میں پیار، محبت اور مہربانی کرتے ہیں، جبکہ 99 رحمتوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے اکٹھا کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ لہٰذا انسانوں کو چاہیے اپنی جائز حاجات اور مرادوں کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، فرائض کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں اور کثرت سے توبہ استغفار کریں۔ ایک جگہ روایت ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو استغفار کرنے کا حکم دیا، دوسرا شخص آیا، آپ نے اسے بھی یہی حکم دیا، تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اسے بھی یہی فرمایا، پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اسے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں حاضر تھے، انہوں نے عرض کی، آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے آپ کو مختلف حاجتیں پیش کیں، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کثرت سے کرو، تو آپ نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی جن میں استغفار کو بارش مال، اولاد اور بغات کے عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسی تسبیح ہے کہ جو شخص اس تسبیح کو 21 دفعہ پڑھتا ہے اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ آج کی خاص ویڈیو میں رزق کے حوالے سے ایک ایسی تسبیح کا عمل آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں جو کہ حدیث شریف سے ثابت شدہ ہے، اور اگر آپ یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں گے اور اس تسبیح کا ذکر کرنا بھی شروع کر دیں گے تو فرشتے غیبی خزانوں سے بوریاں بھر بھر کر آپ کے گھر میں رزق، پیسہ اور سونا جواہرات لے کر آئیں گے، اور جیسے ہی آپ اس تسبیح کو پڑھنا شروع کریں گے آپ کے لیے غیب سے مال کا انتظام ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہوں، ہر تکلیف، ہر آزمائش، ہر دکھ، ہر حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اس پر کامل یقین رکھیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہر خوشی اور غم اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے یا کوئی مصیبت آئے تو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔
جو لوگ اللہ کے ساتھ اس کی بندگی، اس کا شکر اور صبر کے ذریعے جڑے رہتے ہیں اور اس کے بندوں کے ساتھ نرمی اور احسان کا رویہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، تو یقین کیجئے اللہ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے، ان کے معاملات عزت سے انجام پاتے رہتے ہیں۔ دوستو، جو بھی شخص یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیتا ہے، رب کریم رزق کا بندوبست اس کے لیے خود کرتے ہیں۔ یہ دولت والی تسبیح ہے۔ یہ تسبیح آپ کی مشکلات کا حل کرتی ہے، آپ کے گھر سے غربت ختم کرتی ہے۔ چلیے آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور یہ ویڈیو کا لنک اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر بھی کیجئے گا، تاکہ یہ ویڈیو، یہ وظیفہ سن کر ان کا بھی بھلا ہو سکے اور ان کے گھر کی غربت بھی ختم ہو سکے۔ یہ وظیفہ آپ آج کے دن کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ساتھ ہی اس کے 10 درجات بھی بلند کرتا ہے۔ تو اپنی مغفرت کروائیں، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے رحمت اور برکت گھر پر آتی ہے، آپ کی غربت ختم ہوتی ہے۔ دوستو، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنی نیت کرنی ہے، جو بھی آپ کو مشکل ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ رب سے مانگنا چاہتے ہو مانگ لیں۔ آج آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آج قسمت کا ستارہ چمک اٹھے گا، نصیب کو لگے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دستی کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے اس کو بڑھانے کے لیے پڑھ لو، نافرمان شوہر کو فرما بردار بنانے کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ آپ کی جو حاجت ہے، جو خواہش ہے، آج جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آپ صرف اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور توجہ، دھیان کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ اپنا سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ آپ نے یہ پڑھنا ہے، آپ چاہے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ پاک کے صفاتی نام یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا وہابو یا رزاقو ملا کر پڑھنا ہے، 1 ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو 2 ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو 3 ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا وہابو یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف اس کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی آپ نے ایک تسبیح پر 41 بار پڑھنا ہے۔ یا وہابو یہ اسم جمالی ہے اور اس کے اعداد 14 ہیں۔ یہ اسم مبارکہ وہب اور ہبا سے مشتق ہے، اس کے معنی بخشنے اور عطا کرنے کے آتے ہیں۔ ایسی بخشش اور عطا کہ جس کے پیچھے کوئی غرض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بغیر کسی غرض سے عطا کرتا ہے، اس لیے بجا طور پر صرف وہی حقیقتاً یا وہاب کہلانے کا حقدار ہے۔ اس اسم مبارکہ سے موصف ہونے کی صورت یہ ہے کہ اپنی جان و مال کو بندہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہتر خرچ کرے اور بغیر کسی مفاد اور لالچ کے اللہ کے بندوں کی مدد کرے۔ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بے حساب رزق عطا فرمائے گا اور کبھی اسے کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ علماء کرام نے فرمایا کہ جو شخص فکر و فاقہ میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ چاشت کی نماز کے آخری سجدے میں 40 مرتبہ یا وہاب پڑھے۔ اگر اس عمل کی پابندی کسی دن 40 دن کر لی تو اس سے فکر و فاقہ ختم ہو جائے گا۔ اکابرین نے فرمایا کہ جو شخص
صبح کی نماز کے بعد یا وہابوں کو 300 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے اس پر کشادہ کرے گا، اس کو بہت رزق دیا جائے گا۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص نصف شب کے بعد اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر 300 مرتبہ یا وہابو پڑھے گا تو چند دنوں میں اس کی غربت ختم ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے وہ تسبیح یاد نہیں جو تسبیح فرشتوں اور مخلوق کی ہے، جس کی برکت سے لوگوں کو روزی دی جاتی ہے؟ جب صبح صادق طلوع ہو یعنی سورج نکل آئے تو یہ تسبیح پڑھا کرو، استغفر اللہ، دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ وہ شخص چلا گیا، پھر کچھ مدت ٹھہر کر دوبارہ حاضر ہوا، خدمت کرنے لگا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی ہے کہ میں حیران ہوں کہ کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، دو ایسے کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں اور میزان میں بھاری ہیں اور اللہ کو محبت اور محبوب ہیں، وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ اللہ ہر چیز سے پاک ہے جو اس شان ہے اور جس کی تجلی پوری دنیا پر ہے، جو پوری دنیا کا مالک ہے۔ ناظرین، یہ کرنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انشاءاللہ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ عورتیں آج اس کو نرینہ اولاد لینے کے لیے ضرور پڑھ لیں، خاوند کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے ضرور پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، وظیفے کو ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔